السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کی بخیر ہوں گے۔ رکیں کچھ لوگ کو ہم ٹیگ کر دیتے سمجھ میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کی بخیر ہوں گے۔ دیکھیں، جو ایک چیز میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، یا ایک نارمل سی بات ہے، یا ایک عام سی بات کہہ لیجیے اس کو، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک چیز میں نے کہیں پڑھی تھی کتاب کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ جیسے مشورہ اگر آپ سے کوئی طلب نہ کرے تو پھر مشورے بانٹنے نہیں چاہیے، کیونکہ مشورے ویسے بھی قیمتی۔ اگر آپ کے پاس اتنے گٹس ہیں اور اتنی صلاحیت ہے کہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں تو اس کو بچا کے رکھیے، اور مشورے اس وقت دیجیے جب کوئی آپ سے طلب کرے، کیونکہ ایسا جو لوگ کرتے ہیں، آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر کوئی خواہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو مشورے دینے لگے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی خریدی ہے، یا آپ نے گھر بنایا ہے، یا آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور کوئی آئے، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی قریبی ہو سکتا ہے، کوئی انون بندہ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی آ کر کے کہے کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو ایسے کر لیجئے، ایسے کر لیجئے، ایسے کر لیجئے، تو پہلے تو آپ صبر کرنے کی کوشش کریں گے، یار بندہ ہے کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ صبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا سب کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو آپ جواب دے دیں کہ بھائی صاحب اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی مطلب ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ نے اس کا اچھا برتاؤ نہیں کیا، تو پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، صبح جو ہے آج میری چھٹی ہے، اور میری گاڑی میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا، مطلب اس کا سیلف جو ہے مس کر رہا تھا، تو ایک ورکشاپ میں آیا ہوا تھا صبح میں، تو وہاں جب میں آیا تو گیا گاڑی کھڑی کیا۔ جیسے میں نے گاڑی کھڑی کی، بونٹ اس نے میکینک نے بونٹ کھولے بونٹ کھولا ہی تھا کہ ایک صاحب جو ہے شلوار قمیص پہن کر کے آ گئے، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو ہم نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے لگے کہ کوئی مشورہ چاہیے، تو میں تو دنگ رہ گیا کہ یار یہاں کس مشورے کی کیا ضرورت ہے، یا کون سا مشورہ؟ میں تو مکینک کے پاس آیا ہوں، اور یہ بندہ مکینک لگ نہیں رہا ہے، صاف ستھرا پہنے ہوئے ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے ہوئے ہیں۔ اب اس بیگ میں کیا تھا مجھے پتہ نہیں، لیکن بہرحال وہ بیگ کوئی آئی پیڈ وغیرہ کا یا ایسے لیپ ٹاپ وغیرہ کا چھوٹا سا بیگ تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا مشورہ؟ بولے ہاں، مطلب جیسے کہ کوئی علاج کی ضرورت ہو۔ میں نے کہا علاج تو یہاں گاڑی کا علاج ہو رہا ہے بھائی، وہ ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں مکینک کو۔ میں نے کہا یہی MBBS ہے یہاں کے، آپ تو چہرے مہرے سے مکینک بھی نہیں لگ رہے ہیں، تو میں آپ سے کیا کہوں؟
تو کہنے لگے کہ وہ جیسے موٹاپا وٹاپا ہے، یا میں حکیم ہوں، بولے میں حکیم ہوں۔ میں کہا یار آپ حکیم ہیں تو آپ کو مطلب پہ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی ڈسپنسری پہ ہونا چاہیے، آپ یہاں کہاں گھوم رہے ہیں؟ اور پھر یہاں سعودی عربیہ کے اندر تو یہ اور بھی مسائل ہیں اس طرح کے کہ آپ یوں ہی جو ہے چلتے پھرتے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ تو بڑے مسائل ہیں، یہاں کے رولس تو آپ کو کافی پتہ ہیں کہ یہاں پہ مسائل بہت ہارڈ ہیں، کسی کے ہاتھ چڑھ جائیں گے تو آپ کی جو روزی روٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہ چلے گئے، آگے چلے گئے، آگے مطلب اسی ورکشاپ میں تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، وہاں پہ کچھ مکینک وغیرہ تھے، تو شاید ان کے پاس گئے تو ہلو السلام علیکم، ہاں کوئی ہے بھائی، کچھ مشورہ چاہیے؟ وہ یہی کہتے رہے کہ کچھ مشورہ چاہیے۔ تو میں بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ مشورہ ایسے کون دیتا ہے بھائی؟ مشورہ ایسے نہیں دیا جاتا ہے، اس طرح سے مشورے دیتے جائیں گے تو آپ کی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی۔ اگر آپ کے پاس اتنی اچھی باتیں ہیں کہ آپ مشوروں سے جو ہے لوگوں کو نواز سکتے ہیں، تو اپنے مشورے کو سنبھال کر کے رکھیے۔ پھر صاحب اپنا کیمرہ کھولیے، اگر آپ کا کیمرہ کہہ رہا ہے کھولنے کے لیے کھولیے، کچھ بات کیا جائے۔ ہاں ہو تو رہا ہے بھائی، عبدل تو اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جب آتے ہیں آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ آپ نے گھر بنایا، اب کوئی آئے گا، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی قریبی بھی ہو سکتا ہے، تو جب تک آپ جو ہے آپ سے کوئی چیز پوچھی نہ جائے آپ نہ بتائیے، کیونکہ یہ ذرا ابالے جان بن جاتا ہے، اور وہ جو سامنے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے گھر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے گا، وہ آپ سے ملنا بھی نہیں چاہے گا۔ تو اگر آپ گئے ہیں کسی کے گھر اور وہ پوچھ رہا کہ بھائی گھر کے بارے میں کیا رائے ہے، تو جو بنا لیا وہ تو اس نے بنا لیا، اب اس کے اندر ترمیم کرے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے کہ ہاں ماشاء اللہ اچھا ہے، اس کی ہمت افزائی کریے، ماشاء اللہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے، آپ نے بنایا ہے تو بہتر ہے۔ تو طفیل احمد صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا کیمرہ میں ایڈ کروں، ان سے بہت زمانے سے ملاقات نہیں، کچھ بات ہی کر لیا جائے آج۔ طفیل کیمرہ آپ جو ہے اگر کھولنا چاہیں تو کھولیں۔ اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جب کوئی چیز آ کر کے آپ کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے سامنے والا سوچتا ہے کہ یہ مداخلت کر رہا ہے، مطلب اپنے علم کو زیادہ بانٹ رہا ہے، تو اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خود جو ہے اپنی زندگی سے انجوائے کریے، اور دوسرے لوگ جو زندہ ہیں ان کو بھی انجوائے کرنے کا موقع دیجیے۔ یوں ہی اگر آپ پاؤں اڑاتے رہیں گے تو بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہ جو کچھ بھی بیچارے نے لگایا ہے اپنے گھر میں لا کر کے، جیسا بھی اس کا گھر ہے، آپ اس کو جو ہے دعا وغیرہ دے کر کے، ہاں اللہ ہے کہ کوئی مشورہ پوچھے کہ ہاں یہ دیکھیں یار، اس میں اگر کچھ چینج کرنا ہو تو کیا چینج کیا جا سکتا ہے، کچھ اگر بدلنا ہو تو کیا بدلا جا سکتا ہے، تب آپ وہاں پہ اسے نوازیں مشوروں سے، اور مفید مشوروں سے نوازیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی نے جو ہے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے، تو اب وہاں پہ مشورہ اس کو اچھا دینا چاہیے، کسی بھی میدان میں اگر اس نے آپ کو چوائس کیا ہے، آپ سے پوچھا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ سوچ کر کے پوچھا ہوگا اس کو، تو اگر آپ مفید مشورہ دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ آپ یوں کہیں کہ یار پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، تو ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مشورے کے نام پہ غلط مشورہ دے دیتے ہیں، یہ بڑی بری بات ہے، بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے مشورہ اگر کوئی لے رہا ہے تو آپ اس کو اچھے مشورے دیجیے۔ حدیث مجھے ایک یاد آ رہی ہے، اور نہیں مشورہ ہے تو آپ خاموش رہیے۔ ایک حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بات اچھی کرے، اگر اچھی نہیں کر رہا ہے تو خاموش رہے۔ تو اگر آپ سے مشورہ طلب کیا گیا ہے اور آپ اس کو ایسے مشورے دے سکتے ہیں جن مشوروں پر عمل کر کے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ مشورہ دیں۔ اور اگر آپ کے پاس مشورے نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں نقصان نہ کر جائے اس کو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ آپ یقین مانیے
پھر آپ کی مقبولیت بڑھتی جائے گی، کیونکہ وہ جا کر کے کسی سے بات کرے گا اور کہے گا کہ یار فلاں صاحب ہیں، اور میں نے ان سے اس مسئلے کے اوپر جو ہے مشورہ لیا تھا، اور انہوں نے مجھے ایسے ایسے مشورہ دیا کہ یار یہ کام کر لو، یہ کام کر لو گے تو اس سے اچھا ہو جائے گا، اور اگر یہ کر پاؤ تو اور مزید بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ یقین کرو کہ آپ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائیں گے، اور لوگ آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی کو اٹھانگ پٹانگ جو ہے مشورہ دے دیا، ارے بولے بھائی اس کے پاس جانا مت، بھول کر کے قسم خدا کی جو کچھ بھی تمہارے پاس وہ بھی چلا جائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، اور کوئی شخص ہے آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے کہ یار بھائی میں بھی بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو ایک کام کرو یار مجھے کچھ بتاؤ۔ تو سب سے پہلے یہاں کیا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، خوف یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بھی اسی بزنس میں آ جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا، جو کہ غلط ہے۔ دیکھیں روزی اللہ تعالیٰ نے بانٹ رکھی، اور جتنی روزی آپ کی ہے اس کو لینے سے پہلے آپ جائیں گے نہیں دنیا سے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس کتاب کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ ایک شخص جو ہے، یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ روزی کے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں سے آپ بات کریں گے، مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس جنرل اسٹور ہے مثال کے طور پہ، یا کسی کے پاس میڈیکل اسٹور ہے، یا کسی کے پاس کوئی بھی شاپ ہے، آپ اس کے پاس جائیں، ملک سلمان نملی صاحب ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری بات سے اتفاق کریں گے، آپ اس کے پاس جائیں اور بیٹھیں اور کہیں کہ یار میں نا یہ کام شروع کرنا چاہتا ہوں جو آپ پہ کر رہے ہیں، ارے بھیا مت آنا، کیسے کیسے میں نکال رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں، جبکہ اسی بزنس سے وہ بندہ پیسے کما رہا ہے، شادیاں کر رہا ہے، بچوں کی بچیوں کی پراپرٹی خرید رہا ہے، ٹھیک ٹھاک سے زندگی گزر رہی ہے، گاڑی نہیں آ رہی ہے، گھر بن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو آنے سے اس لیے روک رہا ہے کہ آپ آ جائیں گے، اگر اسی مارکیٹ میں آپ آ جائیں گے تو آپ کے کسٹمر اس کے پاس چلے جائیں گے، یا اس کی بکری میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی روزی آپ کو لکھی ہوئی ہے اتنی مل کے رہے گی، چاہے اگل بگل میں کھول لیں۔ میں علی گڑھ میں ہوتا ہوں، تو وہاں پہ میڈیکل کالج جو ہے، تو ایک روڈ ہے وہاں پہ، اس کا نام ہی میڈیکل روڈ ہے، ایک روڈ ہے اس کا نام میڈیکل روڈ ہے۔ اب میڈیکل روڈ کی وجہ تسمیہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ روڈ آپ کو میڈیکل کالج لے جاتا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس روڈ پہ میڈیکل کی تعداد بہت زیادہ ہے، مطلب 200-250 میڈیکل سے نیچے نہیں ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے چل رہے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک بھیڑ ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کسی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ نہیں ہے نا، تو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ خاموش رہیں گے، نہیں میں کیا مشورہ دوں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، دیکھیں اللہ کا نام لیں، شروع کریں، اللہ خیر کرے گا، تو یہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ہم کہیں نہ کہیں ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے ہم ایک مومن ہیں، اور مومن ہونے کے ناطے ہمیں ایمان کی جو چھ ارکان ہیں ایمان کے، ان کے اوپر ہمیں مکمل ایمان لانا، جیسے ہمیں ایمان باللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، ویسے ملائکہ کے اوپر ایمان لانا ہے، ویسے کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہے، ویسے رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے، ویسے یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا، ویسے ہی تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے کہ تقدیر خواہ برا ہو یا بھلا، یعنی آپ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا۔ میں کتاب جو پڑھ رہا تھا میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک شخص جو ہے، کہیں کوئی عربی کتاب تھی کہ کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو میں جو ہے کتاب کچھ یوں ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے ایسے ہی جا رہا تھا، صحرا میں جا رہا تھا، بڑی چمک ہے، ارے نہیں چمک نہیں ہے، سورج ہے، دیکھو دیکھو اب تم کو دکھا رہا ہوں، دیکھو سورج سامنے ہے نا، تو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے چمک ہے، اور میں یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے جو دوست تھے، اصل میں ہماری گاڑی ورک شاپ میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار آؤ میں آپ کو ڈرائیو کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ آ جاؤ، تو انہیں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہیں گئے تھے کام وام کر رہے ہیں، تو وہ شخص صحرا میں جا رہا تھا، تو جاتے 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 ایک کنواں آیا، اور وہ لاشعوری طور پہ، یا یوں کہیں کہ اچانک کنواں وہ دیکھ نہیں سکا اور کنویں میں گر گیا۔ اب جو کنویں میں گر گیا تو اس نے آواز لگائی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو وہاں اگل بگل میں جو کسان تھے، جو وہاں پہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے آواز سنی کہ یہاں کوئی آواز آ رہی ہے لیکن دکھ نہیں رہا، تو سب کنویں کی طرف بھاگے کہ ایسا نہ کہ کوئی شخص جو ہے کنویں میں جا کے گر گیا ہو، تو دیکھا کنویں میں ایک بندہ پڑا ہوا ہے۔ اب جب کنویں میں پڑا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے نکالا وہاں سے،
تو میری بات ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنی روزی روٹی کو لے کر کے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں اور دوسرے کا حصہ ہڑپ لینے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور جو پائیں وہ رکھ لیتے ہیں، ان کے لیے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ یار دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو روزی رکھی ہوئی ہے وہ سب کو مل کر کے رہے گی۔ آپ کوشش کریے، آپ صبح اٹھیے، آپ صبح نکلیے۔ یہ جو چڑیا ہیں، جو پرندے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں درس دے کر کے جاتے ہیں کہ دیکھیں گھونسلے سے جو صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ آپ بھی کہیں بھی ہوتے ہوں گے تو آپ کو جو ہے، جو جیسے سورج نکلتا ہے یا اس سے پہلے ہی ان کا جو ہے ادھر سے ادھر منتقلی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضرت انسان سنو، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو جو بے زبان ہے، ہاں، وہ دیکھو جب خالی پیٹ وہ جاتی ہے اپنے گھر سے گھونسلے سے، اور جب واپس آتی ہے تو اس کا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ دانہ خوراک لے کر کے آتی ہے۔ تو یہی مسئلہ انسان کا، انسان کی روزی روٹی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ انسان کو مل کر کے ہی رہے گا۔ بس کوشش کرنا آپ کا اپنا کام ہے، آپ کوشش کرتے رہیے۔ یہ ہے کہ نہیں آپ گھر میں جا کر کے بیٹھ جائیں کہ جی اللہ تعالیٰ روزی دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ روزی دے گا، اسباب آپ کو اختیار کرنا پڑیں گے۔ تو وہ شخص جا رہا تھا، کنویں میں گر گیا، لوگ گئے اس کو نکالے۔ جب وہ نکلا تو ظاہر ہے کہ گھبرایا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کنویں میں تھا، ظاہر ہے کہ وہ ڈیپ میں تھا، وہاں پہ اندھیرا تھا، اور وہ کنواں ہے، پتہ نہیں کیسے حالات وہاں کے رہے ہوں گے۔ تو سب لوگوں نے اٹھایا، اور جو ہے اس کے چہرے پہ پانی وانی چھڑکا اڑکا، چھڑکنے کے بعد میں جو ہے چھڑکنے کے بعد میں جب وہ ریلیکس محسوس کیا تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تھا یار، کہ تم کو کیا ہو گیا تھا، کیسے تم دیکھ نہیں پائے کہ گر گئے، کیسے کیا بنا؟ تو اس نے کہا اب دیکھو، ابھی وہ ایک گلاس پانی پیا، لوگوں نے ایک گلاس پانی دیا، اس کے بعد اس نے بتانا شروع کیا، جب اس نے بتانا شروع کیا کہ یار میں ایسے ایسے آ رہا تھا اور آیا ہے، ویسے تو گر گیا، اب دوبارہ اس نے کہیں ایسے گر گیا تو پھر گر گیا وہ پھر گر گیا، اور جب اس بار گرا تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا، یعنی اس کی موت آ گئی۔ تو اس کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب وہ پہلے گیا تھا اسی کنویں کے اندر گیا، لیکن اس کا جو ہے انتقال نہیں ہوا، اسے موت نہیں آئی، اور جب اوپر لایا گیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا ایک گلاس پانی باقی بچا تھا اس کی زندگی میں، اس کے تقدیر میں جو لکھا تھا، جو روزی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ یہ کہ اس کا ایک گلاس پانی بچا ہوا تھا۔ اب جب وہ ایک گلاس پانی اس کا بچا ہوا تھا تو وہ آیا اور اس نے پیا، اور پینے کے بعد میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اگر آپ کسی کو مشورہ اس پہ اس خوف سے، اس ڈر سے نہیں دے رہے ہیں کہ یہ تو میرے کسٹمر بڑھ جائیں گے، اور پھر جو ہے مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر ہماری انکم کم ہو جائے گی، تو آپ مورکھ ہیں، آپ نادان ہیں، آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کریے۔ اگر آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو مشورہ دیجئے، کیونکہ آپ کو کچھ سوچ سمجھ کر کے ہی آپ کے پاس آیا ہے، کچھ سوچ سمجھ کر آپ دیکھیں، بہت سارے تلخ تجربے آپ کی زندگی میں ہوئے ہوں گے، میری بھی زندگی میں ہوئے ہیں، میرے تو ابھی ماضی قریب میں ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک ایسا مسئلہ ہوا تو میں نے جو ہے کچھ لوگوں سے مشورہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے، لائن چینج کرنے جا رہے ہو تو استخارہ کر لو۔ اچھی بات ہے بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر حالات بدلے، اور اس کے بعد ہمارے ایک بہت قریب ہیں، نام تو میں ان کا لے ہی نہیں سکتا ہوں، تو وہ قریب ہیں، اس لیے نہیں لے سکتا ہوں کہ نام لے لیں گے تو بدنام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نام نہیں لینا چاہیے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یار ایسا ہے نا، مناسب نہیں ہے اب رکنا، نکل جاؤ۔ تو پھر میرے ایک بہت خیر خواہ ہیں، میرے ایک دوست ہیں، بلکہ میرے بہت سینئر ہیں، شیخ ہیں، وہ بھی دعوی سینٹر ہی میں ہیں، میں نام بھی لے لیتا ہوں ان کا، شیخ مختار صاحب محمدی مدنی، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، خاص طور سے محمدی اخوان جو میرے لائیو پہ ہیں، جیسے ظفر ہیں یا سلمان نملی دیکھ رہے ہیں ہم کو، ابھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہو ملتقا میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ ایسے ایسے ہے، اور میں نے سوچ لیا تھا یہ کام کرنے کے لیے، بلکہ میں نے تو بیانہ بھی دے دیا تھا 5,000 ریال، اور لیکن ایسا ہے کہ بھی حالات چینج ہوئے ہیں اور لوگ اس کو جو ہے روک رہے ہیں کہ نہیں، نہیں جانا ہے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ ایسا ہے، آپ اپنا 5,000 ریال مت دیکھیے، مشورہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یقیناً بزنس کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو کریں، لیکن جو عزت
آپ کو اس لائن میں ہے وہاں نہیں ملے گی، اور اس فیلڈ میں آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، لوگ آپ کو پہچانتے ہیں شیخ پرویز عالم کے نام سے، لیکن جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو لوگ آپ کو پرویز عالم کے نام سے جانیں گے۔ یہاں آپ کی عزت آپ کے علم کی وجہ سے ہے، وہاں آپ کی عزت وہ نہیں رہے گی، کیونکہ کوئی دوسرا جب آپ کے پاس آئے گا تو ایز اے کسٹمر آئے گا، اور ہاں جہاں ابھی کام کر رہے ہیں جیسے تعلیم کے میدان میں آپ نبراس پروگرام چلا رہے ہیں، یا آپ دعویٰ سینٹر میں ہیں، آپ کے جو ہے جو پروگرام بڑے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں، یا تحفیظ القرآن الکریم کے آپ سپروائزر ہیں، تو لوگ جس حساب سے آ کر کے ملتے ہیں آپ سے اس طرح سے نہیں ملیں گے۔ اور یہ ہے کہ یہ کام اس کام سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ دنیا تو چل رہی ہے اور ماشاءاللہ کام بھی ٹھیک چل رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے جس طرح سے رکھا ہے اچھا ہے، کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں دکھ رہی کہ آپ کسی کے محتاج ہوں۔ میں نے کہا کہ شیخ اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کا محتاج ہو، اچھی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں چھوڑ دیجیے، اب آپ 5,000 ریال کو مت دیکھیے، آپ جا کر کے اس سے بات کیجیے کہ ایسے ایسے ہیں، پلان ہمارے چینج ہو گئے ہیں، تو آپ ایک کام کریں یار کہ میرے پیسے واپس کرتے ہیں۔ اب بیانہ کون دیتا ہے؟ آپ بیانہ بتاؤ کون دیتا ہے؟ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان ہیں، محمد عابد صاحب ہیں، اور نور عالم ہے، اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بتاؤ کہ بیانہ کون واپس دیتا ہے؟ چھوٹا بیانہ ہو یا بڑا، بولے بھائی آپ نے سودا نہیں کمپلیٹ کیا، آپ کا بیانہ غائب۔ تو چونکہ پیسہ تو بھائی 5,000 ریال تو معمولی نہیں ہوتا، میرے خیال سے ابھی 5,000 تو فی الحال انڈین کے حساب سے 1 لاکھ کے اوپر جا رہا ہوگا۔ اب 1 لاکھ کسی کا بیانہ کہیں دیا ہوا ہو تو میں اس ظاہر کوشش آپ کریں گے کہ آپ کو مل جائے۔ تو میں بھی اس سے گیا، ملا، میں کہا کہ یار ایسے ایسے بات ہے اور پلان چینج ہو گیا ہے، جو ہے میں جہاں پہ ہوں وہاں کے لوگ مجھ کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو اب میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ ایک کام کریں کہ میرے پیسے واپس کر دیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے وہی کہا، اس نے کہا کہ سر بیانہ کون واپس کرتا ہے؟ اچھا میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپ جس مارکیٹ میں جائیں گے مارکیٹ کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا، آپ نہ جھگڑا کر سکتے ہیں نہ لڑائی کر سکتے ہیں ویسے بھی۔ تو میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی، آپ ویسے دیکھ لیں، 5,000 ریال بہت ہوتا ہے۔ تو کہنا ٹھیک ہے، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ تو کچھ دن کے بعد جو ہے، کچھ کا 1-2 دن کے بعد اس نے فون کر کہنے لگا کہ ایک کام کریں شیخ، اگر آپ کو چاہیے تو میں 2,500 ریال آپ کو دے سکتا ہوں۔ میں سوچا کہ یار 2,500 ہی لے لو، 2,500 کوئی کم تھوڑی ہوتا، اگر آدھا وہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ کر کے لے لیتا ہوں، تو میں لے لیا۔ لیکن ایک صاحب نے مجھے ایسا مشورہ دیا کہ نہیں بیک نہیں کرنا، اور بیک آؤ گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، نکلو نکلو آپ۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، ان کا مقصد کچھ اور تھا کہ یہ چلا جائے گا تو اچھا ہو جائے گا تو فیلڈ صاف ہو جائے گا، اب پتہ نہیں کیا کیا ان کا مقصد تھا۔ تو بہرحال کہ مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو، اور نہ ہی ہونا چاہیے، کہیں بھی آپ ہیں تو آپ ایسے رہیں، بالکل صریح رہیں۔ المہم بہت ساری باتیں ہوئی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صبح وہ حکیم جی آئے اور مجھے نیم حکیم ہی لگ رہے تھے وہ، کیونکہ ایک حکیم اگر ہوتا تو بیٹھتا اپنی جگہ پہ، اب انہوں نے سوچا ہوگا آپ بیٹھے بیٹھے کہ یار ٹھیک ہے، مطلب پہ کون آئے گا، یا یہاں پہ مطلب کرنا تو کوئی معمولی چیز ہے نہیں، تو ایک کام کریں، ہمارے پاس جو کچھ سیکھا سکھایا ہے چلتے ہیں مارکیٹ ہی میں چلتے ہیں، جبکہ یہاں یہ سب کام کرنا آپ یوں کہہ لیں کہ انلیگل ہی ہے، غیر قانونی ہی ہے۔ تو پھر میں یہاں جو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ آتے ہیں آپ کے گھر آئے، مثال کے طور پہ ایک گھر بنایا ہوا، ارے یار اس دیوار میں جو آپ نے کلر لگایا نہیں لگانا چاہیے، ابھی تو دوسرا چلتا ہے نا۔ ارے بھائی ابھی دوسرا چلتا ہے، لیکن جب بیچارے نے لگایا تو وہی لگایا تھا۔ اے سی آپ نے کوئی لگائی مثال کے طور پہ گودریج کی اے سی آپ نے لگائی، نہیں لگانا چاہیے، یہ تو چلتا ہی نہیں، ٹھنڈے نہیں کرتا ہے، دیکھو کہاں ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ جو ہے اسے ذبح کر رہے ہیں، ذبح، آپ کو نہیں برداشت کرنا چاہتا، وہ سوچتا ہے کہ اٹھے جائے ہمارے گھر سے۔ میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کری ہے یار۔ اب جو کچھ انہیں لگا، آپ سوچو کہ ایک بندہ اگر 50,000 کی اے سی لا کر کے لگا دیا ہے، اور آپ کے کہنے سے وہ اے سی چینج کر دے گا؟ نہیں کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ یار یہ کیوں چلایا میرے گھر۔ تو بھائی آپ اگر کسی کے یہاں جائیں اور کوئی مشورہ لے رہا ہے تو اس سے اچھا مشورہ دیں، اور کہیں کہ یار ٹھیک ہے اے سی آپ نے لگا لی ہے تو آپ چلنے دیں اس کو، جب تک چل رہا ہے کام چلائیے، جب آگے کبھی کچھ چینج شینج کرنا ہوگا تو چینج وینج کر لیجیے گا۔ میں کہا یار کمال کا بندہ ہے، یہ ہوتی ہے بات۔ یا فین کسی نے لگایا ہوا ہے مثال کے طور پہ اوسا کا ہے،
یا اور کسی کمپنی کا، آپ نے کہا یار یہ کلر ہی غلط چوائس کر لیا آپ نے، اس میں یہ کلر نہیں یہ کلر چاہیے تھا بھائی، آپ وہ جو اس نے کر لیا کہو گی ٹھیک ہے، اسی میں بھلائی ہے، ورنہ کل کے دن آپ کو دیکھ کر کے وہ راستہ بھی بدل دے گا۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ بڑا ایزی ہے اور بہت سہل ہے۔ آپس میں جب دوستوں سے ملیں تو یار دوستوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے اور ان کی تشجیع ہونی چاہیے، کسی بھی فیلڈ میں ہے وہ، اگر وہ تجارت کی فیلڈ میں ہے، تعلیم کی فیلڈ میں ہے، دعوت کی فیلڈ میں ہے، کہیں بھی ہیں، تو آپ ان کی جو ہے تعریف کیجیے اور ان کو جو ہے ان کی ہمت افزائی کریے، ان سے کہیے کہ آپ، لیکن اگر آپ کے سامنے وہ پریشانی بیان کریں یار میں اس لائن میں آ کر کے پھنس گیا، تو آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں کہتے پھنسنے کے، کسی بھی لائن میں آپ جائیں گے شروعات میں تو آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو کسی ایکسپیرینس بندے کو ملے گی۔ آپ کسی بھی لائن میں گئے ہیں، نئے ہیں، آپ کسی نئے راستے مثال کے طور پہ جاتے ہیں تو کیا آپ اسی طریقے سے اپنی گاڑی بھگاتے ہیں جیسے کہ ان راستوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے کافی چلے ہوئے ہیں؟ کافی چلے ہوئے راستوں پہ آپ کے گڈھے پتے ہوتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر کے بعد گڈھا ہے، کہاں بریکر ہے، کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں، میں تقریباً کئی سال ہو گیا، ہم لوگ ریاض گئے تھے، ہمارے دوست ہیں عبد المحسن صاحب، تو ان کے ساتھ ہم ریاض گئے ہوئے تھے۔ ریاض میں جناب کوئی ایک شیخ تھے، مجھے شیخ کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو عبد المحسن صاحب نے ان سے ملاقات کی اور انہیں کے توسط سے کہیں پہ شاید وزارہ وزارہ میں جانا تھا، کوئی کام تھا، تو انہوں نے کہا آئے ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ میں، آپ کا کام ہو جائے۔ خیر کام تو نہیں ہوا، کوشش کی گئی۔ تو وہ ان کی عادت یہ ہے شیخ صاحب کی کہ وہ ریاض میں اگر کہیں جنازہ ہے تو جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور بہت اچھی عادت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ظہر میں فلاں جگہ جنازہ ہے تو وہاں پہ چلنا ہے۔ اچھا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ ایک اچھی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے آپ کو، نماز پڑھنی ہے، ہم فری بھی ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے شیخ صاحب عبد المحسن صاحب یہ گاڑی چلا رہے تھے، مثال کے طور پہ ان کی گاڑی یہ ہے، اور وہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ۔ اچھا، اور اس نے آنکھ بند کیے تھے، اس نے آنکھ بند کیا اور سیٹ کو تھوڑا فولڈ کیا ہوا ہے، اور عبد المحسن صاحب گاڑی چلا رہے ہیں اور وہ بندہ آنکھ نہیں کھول، آپ سوچو اس کا ایکسپیرینس دیکھو، آنکھ بند کیے ہوئے کہہ رہا کہ انتبہ گتا میں کیمرہ، کہہ رہا تھا دھیان دینا آگے کیمرہ لگا ہوا۔ میں حیران کہ یار یہ تو پورا جی پی ایس لگا ہوا بندے کے اندر، ایسے لیٹا ہوا ہے تو کہہ رہا ہے کہ شوف خود یمین قدام ہے، کہہ رہا کہ آگے سے رائٹ لینا۔ میں پریشان، عبد المحسن مجھ کو دیکھے، میں عبد المحسن کو دیکھوں، یار یہ کون بندہ ہے؟ بہرحال دو جگہ ہم لوگ جنازہ کی نماز پڑھے، اثر میں کہیں اور پڑھے، مغرب۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خبیر ہوتے ہیں کچھ لوگ، بہت زیادہ خبیر ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے ان کی خبرات سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، ان کی خبرات سے۔ آپ کسی لائن دیکھیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کوئی بہت ماہر ہے کسی فیلڈ کا، آپ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس سے مطمئن ہوتے ہیں، اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مطمئن ہوں، کیونکہ اس کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو اگر کسی کے اوپر اعتماد ہے، اس کے بتائے ہوئے مشورے پر آپ عمل کریں گے تو وہ چیز آپ کا انشاءاللہ بہتر جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے کسی بھی فیلڈ میں اور اس کے بارے میں پتا ہے کہ یار یہ آپ کو بھی اعتماد ہے، تو آدھا تو اس کے پاس جانے سے آپ صحیح ہو جائیں۔ اور کسی حکیم کے بارے میں ہے کہ کوئی بڑھیا خاتون تھی، تو وہ حکیم جی کے پاس گئی اور حکیم سے ہم نے نسخہ دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور چار چار ٹائم کھا لینا۔ تو وہ جو انہوں نے دوا لکھی تھی اس نے وہ دوا نہیں لی، گئی تو جو وہ کیا کہتے ہیں جو جس کاغذ پہ تھا اسی کو بھگو کر کے بس اسی کو پی گئی 4 ٹائم میں۔ جب دوبارہ وہ آئی بیمار ہو کر کے تو کہنے لگی جی حکیم جی آپ نے پچھلی بار دوا دیا تھا، بہت اچھا دوا تھا، مجھے وہی دوا چاہیے، آپ مجھ کو وہی دوا دے دیجیے۔ تو کہہ لگے نسخہ لاؤ، پرچی لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ پرچی تو میں آپ نے کہا تھا 4 ٹائم پیجیے، میں تو پی گئی۔ اس کا جو ہے اتنا اعتماد تھا ان کے اوپر کہ وہی سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یا کوئی اگر کسی کے اوپر جو ہے اعتماد کرتا ہے تو اعتماد سے بھی بہت ساری بات، اور کوئی اگر کسی کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، اس سے غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ شامہ کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھوں اگر وہ ایڈ ہو جاتے تو ان سے کچھ بات کر لیا جاتا۔
ان لوگوں کو کیمرہ ہی نہیں ایڈ ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا اللہ والا؟ ہاں بھیا تو گئے. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو شامہ، جی خیریت ہے؟ ارے کہاں ہو؟ کیمرہ میرا کھولو یار، دیکھا جائے چہرہ ہو رہا آپ کا. کیمرہ کھولو بھاؤ. ارے بھاؤ رکو یار، آئیڈیا دے ہم. کھولے کا آئیڈیا نہ ہے. ایوہ ایوہ ابو صاحب، حال ہی نہیں ہو رہا ہے. ارے دیکھو بھیا، آن کرو کہاں یار. یہ سلمان نملی، دیکھو بھائی آپ کا کیمرہ کہاں ہے یار؟ اور ظفر کا بھی کیمرہ نہیں دکھ رہا ہے. کوئی آپشن کھولو، کچھ بات کیا جائے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے ہو، کہاں چلا گیا یار؟ اس بچے کا توفیل کا دیکھ، توفیل کھولو بھائی، کیمرہ کھولو. کلوز گڈ ناٹ ایٹ بیسٹ. حال میں میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی گزاریں تو کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں، دخل نہ دیں. اب دخل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ذاتی، جس کو کہتے ہیں پرسنل لائف میں، آپ بہت زیادہ انٹرفیئر نہ کریں، اور اس کو اس کی زندگی بدلنے کے لیے نہ کہیں جب تک کہ آپ سے مشورہ نہ لے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں. چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، یا اس کی اپنی پرسنل زندگی ہو، یا پریکٹیکل زندگی ہو، جو بھی ہے، تو آپ اس میں بہت زیادہ عقل نہ بانٹیں. کچھ بہت زیادہ عقل بانٹنے لگتے ہیں، بیٹھتے ہی شروع ہو جائیں گے. مطلب جیسے ان کو خاموش نہیں رہا جاتا ہے. بھائی خاموش بھی رہیے، کیونکہ آپ جتنا بولیں گے اتنے مسائل ہوں گے آپ کے ساتھ میں. تو ذرا خیال رکھیں آپ اس کا. جہاں آپ رہتے ہیں کم اگر گو ہو جائیں، کم گو اگر آپ ہو جائیں تو آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. ایسا ضروری نہیں کہ بولنا ہی کمال کی بات ہے، کبھی کبھی خاموش ہونا بھی اچھی بات ہوتی ہے. اس لیے اچھا، ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی کل ہی کی بات ہے، میں جو ہے کورنش میں گیا ہوا تھا ٹہلنے کے لیے. تو جب میں آیا، کئی دن ہو گیا تھا میں نے گاڑی کا بونٹ نہیں کھولا تھا، کیونکہ میرے خیال سے ہفتہ 10 دن ہو گیا تھا. پانی وانی چیک کر لیا تھا، آئر ویل چیک کر لیا تھا، میں سوچا ہے پانی. اچھا، کل میں جب واپس آیا واکنگ کر کے تقریباً 6-7 کلومیٹر، تو آ کر کے جب میں نے سیلف لگائے تو گاڑی نہیں اسٹارٹ ہو رہی. یار میں بڑا حیران ہو گیا، میں کیا کروں یار، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس کی بیٹری بھی چینج کروائی تھی، بیٹری ایک دم نئی ہے. ابھی جمعہ کو، سنیچر کو، تقریباً سنیچر کی بات ہے، عبید بھائی آئے ہوئے تھے ممبئی سے، تو انہوں نے فون کیا کہ ملنا ہے، تو میں کہا کہ آ جائیں. تو بہرحال وہ آئے اور وہ ساتھ ہی میں تھے. تو میں نے کہا کہ یار اس کی بیٹری چیک کروا لی جائے. تو گئے جہاں بیٹری چیک کیا بدلا تھا، تو اس نے باقاعدہ کمپیوٹر لگا کے چیک کیا اور کہنے لگا کہ یار حالت البطاریہ تو بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، گڈ ہے، مطلب اس کی کنڈیشن تو ٹھیک ہے. اب یہ اس سے پہلے 2-3 بار سیلف میرا مس ہو چکا تھا. وہاں جب میں کورنش میں نکلا آیا اور دیکھا، جب سیلف مارا تو جناب پہ وہی نہیں ہو رہا ہے، چالو نہیں ہو رہی گاڑی. اب میں نے بونٹ کھولے. بونٹ کھولنے کے بعد میرے دل میں آیا کہ لاؤ ذرا وہ کچھ بنا، کیا کہتے ہیں، پانی وانی چیک کر لوں تب تک، اگر نہیں چالو ہو رہی گاڑی. جب میں نے پانی چیک کیا تو پانی ہی نہیں اس کے اندر، کچھ بھی پانی نہیں ہے، کچھ بھی پانی نہیں ہے. اب میرے پاس تو دو مسئلہ ہو گیا، ایک تو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، دوسرا اس کے اندر پانی نہیں ہے. تو ہماری گاڑی میں کچھ پانی وانی رکھا ہوا، تو ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا، تو کچھ تو خیر ہوا کہ کچھ حد تک تو پانی ہو گیا اس کے اندر. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میری گاڑی خراب ہوئی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ یار یہ کیا مطلب، یہاں اپنا کوئی ہے، یہاں پہ ہم کیسے جائیں گے؟ 10-15 کلومیٹر دوری پر ہے اپنے روم سے. اب یا تو ہم سطح منگوائیں، وہ گاڑی جو ونچ ہوتی ہے وہ لے کر کے جائیں ہماری گاڑی کو ورک شاپ پہ. تو ہمارے ایک دوست ہیں یہیں پہ رہتے ہیں، بھوریا کے ہیں. تو میں نے ان کو فون کیا کہ ایسے ایسے بات ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہے مجھے نہیں اچھا لگا. تو مجھے قرآن مجید کو یاد آئی، آیت یاد آ گئی، وہ ایسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی لائف میں جن کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اسی میں بھلائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جاتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں. اب اگر میری گاڑی اسٹارٹ کر گئی ہوتی اور میں اس کو لے کے نکل جاتا تو ظاہر ہے انجن سیز ہونا تھا،
انجن سیز ہو جاتا تو بہت لمبا خرچہ آتا. اگر اسی کا انجن بیٹھ جائے، پانی نہیں ہے یا تیل نہیں ہے، اس کے اندر آئل نہیں ہے، تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو وقتی طور پہ یہ تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ یار یہ میری گاڑی کو کیا ہو گیا اچانک. بھائی ابھی سب کچھ صحیح تھا، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ گاڑی چلاتا رہے گا اور پانی چیک نہیں کرے گا، اور جب پانی نہیں چیک کرے گا تو اس کی گاڑی ہوگی خراب مکمل طور سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ ہمارے لیے کہ گاڑی نہیں حکم دیا گاڑی کو تو تم مت اسٹارٹ ہو. تب میں نے بونٹ کھولا، اور بونٹ کھولنے کے بعد میں نے پانی چیک کیا تو نہ ریڈیٹر میں پانی ہے اور نہ جو ڈبہ بغل میں رہتا ہے وہاں بھی پانی ہے. اب میں بڑا پریشان، وہاں بھی پانی بھی نہیں فوراً. اچھا، اب میں اسی شسوپن میں تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، میں کس کو ونچ والے کو فون کروں کہ کیا کروں. تو وہاں پہ جو لوگ جو واکنگ کرنے آتے ہیں اس میں ایک سعودی ہے، وہ میرا اس سے ہائے ہلو ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، جب ٹرے پہ ملتے ہیں تو ہو جایا کرتا ہے. اچھا یہ بھی چیز دیکھو، یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو شیئر کرنے کے لائق ہیں. آپ کہیں بھی آ جا رہے ہیں اور روز کوئی آپ سے ملتا جلتا ہے، تو کم سے کم مسلمان ہونے کے ناطے السلام علیکم السلام تو بنتا ہے بھائی. السلام علیکم وعلیکم السلام تو بنتا ہے. تو بہرحال میرے بھی اس سے تھے، صرف دور دوسرا السلام علیکم السلام کے فلاح سوال خیر یہ کر کے آتے جاتے رہے. تب وہ واکنگ کر کے واپس آیا، اس کی گاڑی میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. تو کہنے لگا ہاں وش مشکلہ. تو میں نے کہا کوئی نہیں، بس یہ گاڑی میری اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ خلاص وہ بونٹ کھولو. میں نے بونٹ کھولے، اس نے سیلف ڈھونڈ ڈھاڑ کے کہا کہ اچھا دا سیلف. میں کہا کہ ہاں جی. تو اس نے میں اس کو چابی دے، میں کہا کہ آپ سیلف مارو، ہو سکتا ہے کہ چالو ہو جائے. تو وہ جو ہے مہاراج سیلف گیئر اوور تھوڑا پارکنگ سے نیوٹرل پہ لایا، یہ کیا وہ کیا دوسرا سب کچھ کیا. تو مجھ سے کہا مشکل ہے، معافی مشکل ہے. خلاص اپنی گاڑی سے پتہ نہیں اتنا بڑا ڈنڈا ایک جو ہوتا ہے، ایک ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ کا ڈنڈا لایا، لوہے کا ڈنڈا تھا، وہ لوہے یا ٹین کا، مطلب وہ پائپ جو ہوتا ہے وہ لے کر کے آیا. اور وہ لے گیا وہیں سیلف پہ نا، ایسے ٹکاک ٹکاک 2 3 بار مارا اس نے. تو مجھ سے کہہ رہا خلاص دو سیلف. تو میں جیسے سیلف کیا تو گاڑی چالو ہو گئی. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کب سے ونچ نہیں بگانا پڑا، ورنہ ونچ والا آتا تو 250-300 ریال لے کے ہی جاتا ہو. تو خیر آپ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں بھلا رکھا ہوا تھا کہ آج اس کی گاڑی نہ چالو ہو. بونٹ کھولے، بونٹ کھولنے کے بعد میں ظاہر جب بونٹ کھولے گا تو آئل پانی چیک کرے گا، پانی چیک کیا تو پانی نہیں ہے. تو میری گاڑی میں جو پانی پڑا ہوا تھا وہ جو ہے میں نے اس میں ڈالا. اس کے بعد وہ سعودی آ گیا، سعودی نے دیکھا داکھا تو اس سے چالو ہو گئی گاڑی. تو کل ملا جلا کر کے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. ایک مومن ہونے کے ناطے زندگی میں اگر خوشیاں آ رہی ہیں تو شکر بجا لائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید دیں گے مزید دیں گے مزید دیں گے. ہاں اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو صبر کر لیجیے، اور اول وہلا میں پہلی بار اس کو صبر کر لیجیے. ایسا نہ ہو کہ تھک ہار کر کے پھر بولے چلو بھیا کچھ نہیں تو صبر ہی کر لیا جائے. کوئی مصیبت کوئی پریشانی صبر کر لیجیے. تو مومن کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے. کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو پسند ہوتی ہیں اور وہ آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو میرے حق میں آنا تھا. نہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ بڑے بزنس مین ہیں، آپ نے ٹینڈر بھرا ہوا ہے کہیں پہ، آپ کو ٹینڈر نہیں ملا تو آپ کو وقتی طور پہ برا لگتا ہے کہ نہیں یہ کیا ہے، تو وہ تو ہونا چاہیے تھا. یا کوئی گاڑی آپ خریدنا چاہتے تھے، کوئی بھی چیز، یا مثال کے طور پہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ابھی وہ جو فلائٹ جو کرش کی تھی احمد آباد سے جو اڑی تھی جو لندن جا رہی تھی، آپ سوچو کہ کیسے وہاں پہ حالات کیسے کیا ہو. ایک لڑکی جس کی فلائٹ چھوٹتی ہے اپنے آپ کو کوستی ہے، گھر والے اسے کوستے ہیں کیسے تم ہو، تمہاری فلائٹ چھوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا بھر کی بات. اور جو لوگ فلائٹ میں تھے کتنے خوش تھے کہ ہم جا رہے ہیں، یو کے جا رہے ہیں، پہنچ جائیں گے، اور کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، کتنا کیا ہوا ہوگا، ہے نا. لیکن اس بچی کی جان بچنی تھی اور وہ بچ گئی. اس کی فلائٹ کا چھوٹنا ہی اس کے لیے بہتر تھا. اور کچھ لوگ جو پسند کر رہے تھے کہ ہماری فلائٹ آن ٹائم ہے اور ہم جا رہے ہیں، وہ جو ہے ان کے ساتھ وہ لکھا ہوا تھا. اور جس پر فلائٹ جا کر کے گری جس بلڈنگ پہ جہاں میڈیکل کالج کے بتی تھے، آپ سوچو کہ آپ اپنے جو ہے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، اچانک یہ حادثہ ہو جائے تو کیا کرو گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی زندگی میں لکھا ہوا اسی کو پر راضی ہو جائے. زیادہ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ چیخو پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیجیے. تو بس اتنی سی بات ہے. میں آپ لوگوں کو جوائن کروانا چاہتا ہوں لیکن ہو ہی نہیں پاتے کہ آپ لوگوں سے کچھ بات کیا جائے. باقی تو سب اچھا ہے.
میں شکر گزار ہوں ابو شامہ عصری صاحب کا، اور اشتیاق عصری صاحب کا، وہ بھی عصری ہیں، وہ بھی عصری ہیں، میں بھی عصری ہوں، اور بہت سارے عصری اخوان ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ملک سلمان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، بہت عزیز ہیں ہمارے، ملاقات تو بہت کم رہی ہے لیکن ان کے کلام نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے، ان کی جو بھی ہوتی ہیں غزلیں، یا جو ابھی جو محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں پڑھ کر کے وہ بھی میں نے سنا تھا، کسی نے بھیجا تھا، تو بہت بہت مبارک ہو اور سلمان، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، پازیٹیو ڈائریکشن میں اپنا کام کریے، اور جو ہے مثبت انداز سے کوئی کام کریے، آپ کے اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو آسان فرمائے۔ ابھی ظفر صاحب آئے تھے، ان سے بھی ملاقات کبھی کبھی ہو جاتی ہے، گاؤں جاتے ہیں، عام طور سے تو بزی رہتے ہیں۔ طفیل صاحب ہیں، طفیل احمد، جو کہ ابھراؤں کے ہیں، اور ہمارے بڑے خاص ہیں بھائی، کیونکہ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں نیاز صاحب مہتو، جس کو ہم لوگ کہتے تھے، تو مہتو سے ہماری ملاقات رہی ہے، اور مہتو ہماری شادی میں بھی آئے تھے، یہ بڑی یادگار بات ہے کہ مہتو ہماری شادی میں آئے تھے، اور ویسے بھی ہمارے ان کے رابطے رہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور گیا تھا نیپال، تو اور نیپال میں جب پروگرام میں آئے تو ان کو بڑی شکایت تھی کہ تم نے بتایا کیوں نہیں، میں نے کہا کہ یار مجھے پتا تھا کہ آپ آؤ گے، ملاقات تو ہو ہی جائے گی، بولے نہیں بتانا چاہیے تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں، میں کہا ٹھیک ہے بھائی اب بتائیں گے آپ کو۔ تو باقی عبد الکافی صاحب تو یہ دمام میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے زبان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، اور لا یعنی باتوں پر دھیان بھی نہ دیں، کسی کے کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا نہیں کہہ رہا ہے، آپ کو جو اچھا لگے، کیونکہ ماشاءاللہ اس کے اندر سب ذی شعور لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جو اچھا لگے کہ یار یہ میری لائف کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے، تو آپ وہ کام کر گزریے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، کوئی نیا کام کر رہے ہیں تو استخارہ کر لیجئے، یا جو اس فیلڈ کے اچھے لوگ ہیں، ماہر لوگ ہیں، جن کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مشورے کا مطلب نہیں کہ مشورے پر عمل ہی کیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم دی ہوئی ہے، اور اس کو بھی جو سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، اور اپنے کام میں نا، ایسا ہے کہ آپ کا جو فرد ہے، خاص طور سے جو آپ کی بیوی ہے، اس کو بھی انوالو رکھیے، ایسا نہیں کہ ان کو الگ کریے، کئی لوگ کیا ہوتے ہیں بیویوں کو بالکل انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے ہیں، انٹرفیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کے گھر کی ایک فرد ہے، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں جو شانہ بشانہ وہ چل رہی ہے، آپ کے مشورے، آپ اسے مشورے دیتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس سے بھی آپ مشورے طلب کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کو اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہاں یہ ہے کہ گھریلو معاملات ان کے ہیں، باہر کے معاملات آپ کو دیکھنا چاہیے، لیکن آپ ان کو بالکل دستبردار کر دیں، کوئی بات پوچھے آپ ان کو ڈانٹ دیں کہ تم سے کیا لینا دینا ہے، چلو اپنا کام کرو، غلط ہے، آپ کی ازدواجی زندگی بگڑے گی۔ اور اگر آپ اپنی بیوی سے مشورہ لے لیں گے، ایک دو معاملات میں ہی لے لیں کہ آپ بیٹھو بتاؤ یار یہ کرنا ہے، اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ بڑی ذی شعور ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ایک اچھی رائے ہوتی ہے، سماج اور معاشرے کو، ظاہر خاندان میں سب کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ غلط رائے دیں گی آپ کو، اگر کوئی ایسا لگے کہ ہاں مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کے پاس آخری فیصلہ تو آپ کے پاس ہی ہے۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیے، وقت کافی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔